سب سے پہلے اپنے نام لمبے لمبے ہاتھوں سے کرنے والے کا جناب کے بعد
فلسطین کے حوالے سے محبت سے بولی یا رسول اللہ اللہ پیارے نبی یا رسول ہاشمی مظلوم فلسطین کی انسان مظلوم فلسطین کی انسان والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنے کے سر سامامت
قبلہ دی مدد کعبہ مدد بغیر کعبہ بلا فتاد کشتی ضعیفان شکست رات پستی بحق خواجہ اجمال ہار مدد کل یا معین الدین چشتی قادریت نعرہ اہود اعظمی زنم دنز شیخ احمد رضا قطب عالم میزن یا صاحب الجمال والسجد البشر من وجهك الجديد لقد نبر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر آئیے حضرات سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے ہم غریبوں کے غم گسار یعنی احمد مجتبی محمد علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے پڑھیے بابا سے بنا اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج شب برات کہتے ہیں نجات کو چھٹکارا. شب برات کا مطلب یہ ہوگا کہ گناہوں سے چھٹکارے کی رات. جو شخص صرف دل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ اتنی بڑی رات ہے، اتنی مقدس رات ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں بڑے سے بڑے گنہگار کو معاف فرما دیتا ہے. لیکن کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس رات میں معاف نہیں کرتا. تین لوگ ہیں، ایک وہ جو اللہ رب العزت کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائے، جو اللہ رب العزت کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائے یعنی اللہ رب العزت کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرے، وہ پوری رات یا پوری سال اللہ رب العزت سے معافی مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کو معافی فرمائے. معافی کی ایک ہی صورت ہے کہ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے پہلے توبہ کرو، جتنے بھی اس نے باطل خداؤں کی عبادت کی ہے ان سب کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک جائے، اللہ تعالیٰ اسے ہی معاف کرے. اور دوسرا وہ شخص جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اس رات سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنے والدین کو راضی نہ کرے. اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رضا ربی فی رضا الوالد وسخط ربی فی سخط الوالد. اللہ رب العزت کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے اور اللہ رب العزت کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. تو جس شخص سے اس کے والدین ناراض ہیں اس سے اللہ رب العزت بھی ناراض ہے، جس سے اس کے والدین راضی ہیں اس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہے. اگر کوئی شخص اس رات میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، اس رات میں اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ وہ شخص اپنے والدین کو راضی کرے، اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرے تو اللہ رب العزت اس کے والدین کی رضامندی کی وجہ سے اس کو معاف فرما دے. اور تیسرا شخص وہ ہے جو شراب پیتا ہے. شرابی آدمی کو بھی اس رات میں معاف نہیں کیا جاتا. اللہ رب العزت تین لوگوں میں سے بس سب کو معاف کر دیتا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ تین کے سوا جو بدعقیدہ وغیرہ جو ہے یہ مشرک والی لسٹ میں ہے. جو پہلی جو کیٹیگری ہے مشرک اس میں یہ بدعقیدہ شامل ہے. وہاں بھی جو بھی اہل حدیث وغیرہ جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں یہ پہلے والی کیٹیگری میں شامل ہے. یہ لوگ بھی چاہے کتنی بھی توبہ کریں، کتنی بھی تسبیح پڑھیں، کتنی بھی نمازیں پڑھیں، ان کی نمازیں ان کے منہ پر مار دی جائیں گی، ان کے روزے ان کے منہ پر
کی تصویر کے منہ دی جائیں گی جب تک کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ نہ کر لیں اور سرکار اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہ نہ کہتے ہیں کہ میں مجرم ہوں گا مجھے ساتھ لے لو راستے میں ہے جا بچا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کو معاف نہیں فرمائے گا اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب ان بدعقیدوں سے تمہاری ملاقات ہو تو ان کو سلامت کرو نہ ان کے ساتھ نکاح کرو نہ ان کو لڑکی دو نہ ان سے لڑکی دو نہ ان کو سلام کرو نہ ان کے جنازے میں شامل ہو اور یہ بات اور ان لوگوں کو جو مدرسہ چل رہا ہے اس میں بھی کسی کو داخلہ کرو نہ اپنے گھر سے کسی کو داخلہ کراؤ اور اگر آپ کے پڑوس میں یا آپ کی نالج میں کوئی ایسا شخص ہو کہ ان کے مدرسے میں کوئی داخلہ کرا رہا ہے تو اس کو بھی سمجھانے کی کوشش کرو اگر سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ امام صاحب سے کہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ امام صاحب کو بتائیں اور امام صاحب کی ذمہ داری ہے کہ اس شخص کو بتائیں اگر اس شخص کی سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ وہ شخص بھی انہی لوگوں کے ساتھ جہنم میں جاتا ہوا نظر آئے یہ صرف یہ بڑا اور مچھلی کا جھگڑا نہیں ہے آپ ان لوگوں کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں آپ ان لوگوں کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں کہ ان لوگوں نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے کس قدر گستاخیاں کی ہیں کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو جانوروں اور پاگلوں سے تشبیہ دی کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ حضور کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں تم جماعت میں سب کو درست کر کے کھڑا ہوا کرو اس لیے کہ میں تمہیں اپنے پیچھے اپنی پیٹھ کے پیچھے اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے کہ اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں حدیث میں تو حضور یہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے اپنے سامنے سے دیکھتا ہوں لیکن یہ بدعقیدہ کہتا ہے کہ حضور کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں حضور مر کر مٹی میں مل گئے اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ حضور کی حدیث مانیں گے یا اس صحابی کی بات مانیں گے فیصلہ آپ کو کرنا ہے یہ صحابی کہتا ہے حضور کو علم غیب نہیں اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وما هو على الغیب بدلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبر دینے میں کنجوس نہیں ہے اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وما كان الله ليطلعكم على الغيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله یعنی اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے ان کو غیب سے مطلع کر دیتا ہے اللہ کا کلام پاک میں فرما رہا ہے کہ انبیاء کرام غیب جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں یہ صحابی کہتے ہیں حضور کو غیب کی خبر نہیں اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ اس صحابی کی مانیں گے یا اللہ کا کلام مانیں گے الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ان صحابیوں کی نہیں مانتے ہیں جو بندیوں کی نہیں مانتے ہیں بلکہ ہم تو وہ مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے ہم وہ مانتے ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث قریبہ میں ارشاد فرما دیا اللہ تعالیٰ کا فرمان کافی ہے اللہ کے حضور کا فرمان کافی ہے ہمیں ان وہابیوں کی بات نہیں ماننی ہمیں ان دیوبندیوں کی بات نہیں ماننی آج کل لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کوئی کہتا ہے یہ مولویوں نے جھگڑا کوئی کہتا ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں سے صرف وہابیوں کا معاملہ اس کے علاوہ اور نہیں ہے قسم خدا نے آپ تعریف کر کر دیکھیں تب آپ کو پتا لگے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اور آپ کو اپنے خاندان کی بات نہیں بتائی ہمیں اور آپ کو اپنے باپ دادا کی بات نہیں بتائی آپ تعریف کر کر دیکھیں تو آپ کو پتا لگے گا اعلیٰ حضرت نے جب بھی بات کی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اعلیٰ حضرت نے جب بھی بات کی
आला हज़रत फरमाते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, भोग पाए मेरी सरकार के। अपने घर की बात नहीं किया जा सकती। आज लोगों को आला हज़रत हो गई, आला हज़रत के नाम से मरोड़ होती है पेट में। अगर किसी को तकलीफ होती है तो होने दो। आला हज़रत ने हुजूर की बात की और हम हुजूर आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात इसलिए करते हैं जैसे कि अभी शायर में पढ़ा था, आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमें हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक बताई है। आप तारीफ उठाकर देखें, सिलसिला कादरिया जिसके हम और आप मानने वाले हैं, हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सिलसिला कादरिया का नाम हिंदुस्तान में बहुत कम लिया जाता था। आज से 150-200 साल पहले की तारीफ उठाकर देखें, सिलसिला कादरिया से वाबस्ते खानकाहें बहुत थी। खानकाह महाराजा शरीफ में भी थी, खानकाह मसूरी शरीफ में भी थी, लेकिन सिलसिला कादरिया का इतना नाम नहीं था जितना कि आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सिलसिला कादरिया का नाम रोशन किया है। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मकाम पर बारगाह गौसे में अर्ज करते हैं, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बाक़िया मर्तबा मांगा तेरा, ऊंचे ऊंचे कसरों से अदब मांगा तेरा। और एक मकाम पर सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कलमा मुबारक के बारे में कहते हैं, सर भले का कोई जाने कि है कैसा तेरा, देखते हैं आंखें वो है कलमा तेरा। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में कुछ इस अंदाज में खराज अक़ीदत पेश करते हैं, गौसे आज़म इमामुल मुक़ाबिल मौका जिन नए शायरों को दिल पे याद सलाम, वो आला हज़रत कि जिन्होंने हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में कुछ इस अंदाज में बयान किया है कि वाक़िया मर्तबा गौस है मांगा तेरा, ऊंचे ऊंचे कैसरों से अदब मांगा तेरा। वो आला हज़रत कि जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पार्टी में जब दुआ की तो कोई और दुआ नहीं की बल्कि इस अंदाज में दुआ की, या इलाही आखिरी को आदरियों में उठा, जिनके बेटे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने बारगाह गौसे में कुछ इस अंदाज में खराज अक़ीदत पेश किया, बिना मेरे दिल की गली गौसे आज़म, मिटा खुद की बेगली गौसे आज़म। वो आला हज़रत कि जिनके खलीफा हुज़ूर जलीलुल रहमान कादरी ने कुछ इस अंदाज में खराज अक़ीदत पेश किया, खुदा के फज़ल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा। कि जब उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से सिफारिश तलब की तो किसी और को अपना सिफारिशी पेश नहीं किया, बल्कि हुज़ूर गौसे आज़म को अपना सिफारिशी बनाकर पेश किया और इस अंदाज में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है
کہ حسین شہر دنیا میں ہے بہت لیکن حسین شہر دنیا میں ہے بہت لیکن حسین شہر دنیا میں ہے بہت نبی کا شہر مدینہ کہاں سے لاؤ گے نبی کا شہر مدینہ کہاں سے لاؤ گے میرے رسول کے جیسا کہاں سے لاؤ گے اور نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو حسین جیسا کلیجا کہاں سے کہ کوئی ہے مفتی اعظم تو کوئی اختر ہے کوئی ہے مفتی اعظم تو کوئی اختر ہے کوئی ہے مفتی اعظم تو کوئی اختر ہے رضا کے جیسا گھرانہ کہاں سے رضا کے جیسا گھرانہ کہاں سے کہاں سے مجھے آپ کی ہاتھ کو سلام کرنا چاہیے کہ اتنی تیز ہوا جو ٹھنڈی ہوا سے کا موسم لیکن ٹھنڈی آپ ابھی تک بیٹھے ہیں اور جلسہ سماعت کر رہے ہیں مجھے بھی اس بات کی فکر ہے اس لیے بہت ہی مختصر وقت کے لیے حاضر ہوں ویسے تو میں نعت بھی پڑھ سکتا تھا لیکن آپ میری آواز سے فوراً واقف ہیں کیونکہ اگر نعت پڑھنا تو جو ہے شاید ہم چلے جائیں اس لیے بس میں 10 منٹ کی تقریر کرتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں لیکن یقیناً میرا عقیدہ کہتا ہے کہ
آج کی رات کے پروگرام سے پہلے پروگرام کو سماعت کرنا ویسے ہی ثواب ہے۔ دوسری بات اس وقت سماعت کر رہے ہیں۔ تیسری بات اتنی سردی کے موسم میں ٹھنڈی ہوا میں بیٹھ کر سماعت کر رہے ہیں۔ آپ کا سننے کا ثواب اور اس رات کا ثواب اور اتنی ٹھنڈی ہوا میں سننے کا ثواب یقیناً آپ کا ثواب تو بس میرا ارادہ تھا کسی اور موضوع پر، لیکن ابھی پتہ چلا تو میں نے اپنا موضوع چینج کیا ہے۔ بہت ہی مختصر سی بات بیان کرتا ہوں۔ جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے مولانا اویس الرحمن صاحب نے تقریر کی، انہوں نے اپنی تقریر میں کیا بیان کیا آپ حضرات کو معلوم ہے۔ انہوں نے تیابنا اور وہابیہ کا پیش کیا، بس اسی پر میں اس منٹ کے لیے حاضر ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بات کو جلد ختم کروں گا، آپ حضرات پریشان۔ دیکھیے دیوبندیوں کی جو عقیدے ہیں کفریہ و یقین، ان میں حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو علماء دیوبند ہیں جن پر اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ لگایا، اور اس فتوے کو کیا ہے آپ حرمین شریفین تشریف لے کر کے گئے، اس فتوے پر تقریباً 300 سے زائد علماء حرمین طیبین کی مہر ٹھکرائی کہ علماء دیوبند کیا ہے اپنے کفریہ عقائد کی بنیاد پر کافر ہیں۔ ان کے عقیدے بھی مولانا اویس صاحب نے بھی بیان کی، بعد اللہ رب العالمین ان کا عقیدہ ایک میں بھی کچھ بیان کرتا ہوں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، ان کا عقیدہ ہے معاذ اللہ رب العالمین ابھی مرکن کی مٹی میں مل گئے، ان کا عقیدہ ہے کہ نبی کو علی غیر نہیں ہے، ان کا عقیدہ ہے نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ نبی کو جتنا علم ہے اتنا علم تو پاگل بچوں کو بھی ہے، پاگل کو ہے جمیع حیوانات کو ہے۔ ان کا عقیدہ ہے یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، ان کا عقیدہ ہے کہنا بھی شرک ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ تمام اولیاء کرام کا ہے مرکز کی مٹی میں مل گئے، کوئی اولیاء کرام کسی کا کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ حضرات محترم تمام عقیدے ان کے کیا ہے کفریہ ہے، یہ کفریہ عقائد کی بنیاد پر حضور علیہ السلام کی شان میں مغرضات بیان فرمائے ہیں، حضور علیہ السلام کی شان میں شہزنات ہوئے ہیں۔ حضرات محترم پوری کفریہ عقائد کی بنیاد پر یہ متنازع ہے۔ حضرات محترم جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ آپ کی بستی میں بہت ہی تعجب کی بات ہے کہ آپ کی بستی میں مرکز اہل سنت بریلی شریف، مرکز اہل سنت بریلی شریف جہاں کے نام سے کہ دیوبندی وہابی کاٹتے پھرتے ہیں، لیکن تعجب کی بات ہے کہ ان کا مدرسہ ہماری بستی میں ہے، یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ یقیناً میں کہتا ہوں کہ ان کا مدرسہ آپ کی بستی میں ہے، اور دیوبندی اور وہابیوں کا مدرسہ ہماری بستی میں ہے، اور وہ چل بھی رہا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ دیوبند کی سرزمین پر جا کر کے دیکھیں، ایک بار وہاں جانے کے بعد یا رسول اللہ کہہ کر کے دیکھیں، وہاں جا کر کے اعلیٰ حضرت کا نام کا نعرہ لگا کر کے دیکھیں، وہاں جا کر کے عقائد اہل سنت کا ذکر کر کے دیکھیں، جہاں اپنے اہل سنت و مدارس کے اہل سنت و جماعت کے مدارس کو کھول کر کے دیکھیں، یقیناً جو آپ کو کیا ہے آپ کو وہاں پر ہرگز ایسا نہیں کرنے دیں گے، آپ کو کیا ہے لڑائی کریں گے جھگڑا کریں گے، یقیناً آپ کی نہیں چلنے دیتے۔ جب تعجب کی بات ہماری بستی میں آ کر کے، بریلیوں کی بستی میں آ کر کے، مداریوں کی بستی میں آ کر کے، قادریوں کی بستی میں آ کر کے گستاخ رسول کی مدد سے بنا رہے ہیں۔ حضرات محترم کیا کر رہے ہیں؟ حضرات محترم میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، سنیے اللہ ارشاد فرماتا ہے کل بنا دنیا کریم اے محبوب جب جنت کا سامان تھوڑا ہے، علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں۔ حضرات محترم اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب تم فرماتے دنیا کا سامان تھوڑا ہے۔ اب تھوڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ دیکھیے قلیل کا معنی آتا ہے تھوڑا، قلیل کا معنی کیا آتا ہے تھوڑا، ٹھیک ہے، قلیل کا معنی آتا ہے تھوڑا، اور کثیر کا معنی آتا ہے زیادہ، کثیر کا معنی آتا ہے زیادہ۔ آپ کو دماغ میں بسائے، قلیل کا معنی آتا ہے تھوڑا اور کثیر کا معنی آتا ہے زیادہ، کثیر کا معنی زیادہ آتا ہے اور اکثر کا معنی اس سے زیادہ آتا ہے، کثیر کا معنی زیادہ اور اکثر کا معنی بہت زیادہ، اور اکثر کا معنی اکثر کا معنی اور بھی زیادہ، اور اکثر کا معنی اور بھی زیادہ۔ حضرات ذرا غور کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، کیا بیان فرماتا ہے؟ کل متاع دنیا کریم اور محبوب تم فرما دو، کیا فرما دو کہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے۔ حضرات محترم قلیل کا معنی تھوڑا ہے، لیکن اس پر جو دو پیش لگے ہوئے ہیں جس کو تنظیم کہا جاتا ہے، تنظیم کی کئی قسمیں ہوتی ہے، تنویر تمکن، تنظیم تنظیم، اور اس قلیل سے جو تنظیم ہے یہ تنظیم ہے جو کہ جنت پر دلالت کرتی ہے، یعنی تھوڑے پر دلالت کرتی ہے۔ تو قلیل کا معنی تھوڑا اور اس سے جو تنظیم
پوچھنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے محمد دنیا کا تھوڑا سا دنیا کا سامان تھوڑا ہے اب آپ مجھے بتائیے اللہ تبارک فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کا سامان تھوڑا ہے اور ذرا آپ دنیا شروع کریں یہ دنیا کا جو سامان آپ کے سامنے موجود ہے اس دنیا میں جو بھی کچھ ہے جو دنیا کا سامان ہے یہ ساری کرسیاں پڑی ہیں دنیا کا تو ہی سامان ہے اگر آپ نے مال کا انتظام کیا ہے یہ دنیا کا ہی سامان ہے یہ تمام گھرات بنے ہوئے ہیں یہ تمام زبان آپ کے سامنے سجے ہیں یہ تمام کا ہے دنیا کے سامان ہی تو ہے اللہ تبارک کی طاقت تبارک کرتا ہے کیا فرما رہا ہے فرما رہا ہے یہ سب کچھ تھوڑا ہے تو آپ اس کو ڈھونڈنا شروع کریں آپ اس کو ڈھونڈ سکیں گے چھوٹے چھوٹے نہیں ڈھونڈ سکیں گے اگر ایک سے ڈھونڈنا شروع کریں گے اگر ایک کروڑ تک بھی گریں گے اگر اس کے آگے بھی پہنچ جائیں گے یقیناً ایک دن آپ کا کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا آپ کی کیلکولیشن کی آج فیل ہو جائے گی آپ کا کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا آپ کی ڈیوٹی ختم ہو جائے گی لیکن آپ دنیا کے سامان سے نہیں مل سکیں گے آپ دنیا کے سامان کی تعداد کو نہیں بیان کر سکیں گے اور یہ کون سی تعداد ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا یہ تھوڑا ہے افرا غور کرو خدا کا تھوڑا ہوتا ہے خدا کا تھوڑا اتنا ہے کہ ہم نہیں مل پا رہے ہیں ان کا نشان نہیں کر پا رہے ہیں افرا غور کرو اللہ نے فرمایا تم فرما دو دنیا کا سامان تھوڑا ہے لیکن افرا غور کرو خدا کا تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی نہیں پاتا ہے کہ خدا کا زیادہ کیا ہوگا خدا کا بہت زیادہ ہوگا تیسرے پاسے میں بیان فرماتا ہے انا انا کا کوثر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان بھی فرمایا انا انا کا کوثر ہم نے آپ کو زیادہ عطا کیا ہے کیونکہ کسی کو بنانا زیادہ آتا ہے اور کسی کے مقابل میں اگر اکثر آ جاتا ہے تو اس کے معنی اور بھی زیادہ آتا ہے اور اگر اس کے مقابل میں اگر اکثر آ جاتا ہے تو اس کے معنی اور بھی زیادہ آتا ہے اگر اکثر کے مقابلے میں کوئی کوثر آ جاتا ہے تو اس کے معنی اور بھی زیادہ آتا ہے اور ذرا غور کیجیے جب خدا نے قریب کہا تھا تو ہم شمار نہیں کر پائے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کثیر نہیں کہا اکثر نہیں کہا اور اکثر نہیں کہا بلکہ ہم کو فرمایا ہے کہ اس دن ہم نے تم کو بہت عطا کیا ہے تو ذرا غور کرو ہم نے خدا کی تقدیر کو شمار نہیں کر پائے اور کو شمار نہیں کر پائے تو اللہ نے اپنے محبوب کو بہت عطا کیا ہے ہم شمار کر سکتے ہیں لیکن آج تک کیا نبی ہے نبی کے علم کو شمار کرتے ہیں نبی کے علم کیا ہے نبی کے علم کو مانتے ہیں نبی کے علم کو جانور کے علم سے تشکیل دیتے ہیں نبی کی کہا خوبیوں کو نبی کی خوبیوں کو یاد کرتے ہیں نبی کی خوبیوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں نبی کی شان کی شان نکالتے ہیں نبی کی شان میں آپ تلاش کرتے ہیں نبی کے علم کو جانوروں کے علم سے تشکیل دیتے ہیں آپ کے علم کو کھانا بتاتے ہیں اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ تو تبلیغ کی ہے یہ تو بہاری کا حق پر ہے ہر حق پر نہیں ہے اس لیے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اگر تم چاہتے ہو کہ کیا رسولوں کی اتباع کرو اگر تم چاہتے ہو کہ کل روز قیامت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سامنے شرمندگی نہ اٹھایا کرو کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب روز جنازہ میں محشر قائم ہوگا تم دور کھڑے ہوئے اپنے ہاتھوں کو جھکائے ہوئے کھڑے ہوگے کہ آج ہم اس نبی کی بارگاہ میں ہیں جس کی ہم پوری شان میں شان خیا کرتے رہے تو آج حضور کی بارگاہ میں مجرم آقا مجھے ساتھ لے گئے میرے رستے میں ہے جا کے کھانے والے لیکن حضرات کے محترم تم کہو کہ حضور کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے آئے گے تو ہم کہیں گے کہ تجھ سے کیسے سے کا مطلب جوابی کو کچھ ملا نہیں خندنے والے خندنے پہنچائے گا جو کچھ ہوتا حضور اعلیٰ حضرت نے اس طرح سے اپنے حضرت کی شان کو بیان فرمایا ہے آپ تو بندوں نے حضور کو کتنا تک کر دیا ہے لیکن حضور اعلیٰ حضرت نے فرماتے ہیں اور کوئی غیر تم سے نہا ہوگا اور کوئی غیر تم سے نہا ہوگا کبھی ہمارا ہی چھپا تم پہ کرے ماشاء اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم
صدق الله العظيم وصدق رسوله المتين الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ انتظام اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات جو اس ٹھنڈی کے موسم میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام لوگ وہ جنہوں نے جلسے کو سجانے میں محنتیں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محنتوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور اللہ انہیں اس کا نیک کا بدلہ عطا فرمائے. رب تبارک و تعالیٰ بالخصوص ان لوگوں کو نماز کی جگہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس رات کے صدقے سے مولا ان کی زندگیوں میں تبدیل آنے کی توفیق عطا فرمائے. چند اشعار سماعت فرمائیں. آپ نے اس محفل کو اسی مقصد سے سجایا ہے تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو اور جو لوگ گناہ کیا کرتے ہیں وہ گناہ سے بعد میں بات بھی اسی لیے. تو ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چند اشعار نعت پاک کی سماعت فرمائیں. جانتے مصطفیٰ کیا چاہیے کہ جانتے مصطفیٰ کیا چاہیے. جانتے مصطفیٰ کیا چاہیے. جانتے مصطفیٰ کیا چاہیے. تاکہ کہیں سبحان اللہ کہ جانتے کہ میں دیکھوں گا مدینہ یا نبی. میں دیکھوں گا مدینہ یا نبی. کون کون مدینہ دیکھنا چاہتا ہے؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ. کہ میں دیکھوں گا مدینہ یا نبی. اللہ ہم سب کو اللہ کے دولت سے مالا مال فرمائے. کہ میں دیکھوں گا مدینہ یا نبی. میں دیکھوں گا مدینہ یا نبی. کہ میں دیکھوں گا مدینہ یا نبی. میں دیکھوں گا مدینہ یا نبی. آپ کا بس ایک اشارہ چاہیے. آپ کا بس ایک اشارہ چاہیے. آپ کا بس ایک اشارہ چاہیے. اور سارے پھولوں نے یہ مل کر کہا. سارے پھولوں نے یہ مل کر کہا. سارے پھولوں نے یہ مل کر کہا. کہ سارے پھولوں نے مل کر کہا. سارے پھولوں نے مل
کہ پاک ماب تک سلامت ہے میرے باپ ماب تک سلامت ہے کہ باپ ماب تک سلامت ہے میرے باپ ماب تک سلامت ہے میرے کہ باپ ماب تک سلامت ہے میرے اس پر کر کیا خزانہ اس پر کر کیا خزانہ چاہیے اس پر کر کیا خزانہ چاہیے تعلق سے شیخ پہنچا رہا ہوں فرمائیں کہ یہ آنا ساگر میں برجستہ کہاں یہ آنا ساگر میں برجستہ کہاں کہ یہ آنا ساگر میں برجستہ کہاں یہ آنا ساگر میں برجستہ کہاں مجھ کو خواجہ کا کٹورا چاہیے مجھ کو خواجہ کا کٹورا چاہیے اور امام حسین کے نام سے شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں ماشاءاللہ سب حسینی بیٹھے ہیں سب حسینی ہیں کہ نہیں جب امام حسین کا نام سنتے ہیں تو کیوں شاید کرتا ہے سبحان اللہ کہ ہم ہیں نوکر شاہ شاشی کے ہم ہیں نوکر شاہ شاشی کے کہ ہم ہیں نوکر شاہ شاشی کے ہم ہیں نوکر شاہ شاشی کے فاطمہ کے دو کا ٹکڑا چاہیے فاطمہ کے دو کا ٹکڑا چاہیے فاطمہ کے دو کا ٹکڑا چاہیے اور باغ جنت تیری حشر میں باغ جنت تیری حشر میں باغ جنت تیری حشر میں باغ جنت حشر میں باغ جنت حشر میں مجھ کو آقا کا دیوانہ چاہیے مجھ کو آقا کا دیوانہ چاہیے مجھ کو آقا کا دیوانہ چاہیے اور آخری شعر دعاؤں کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ سرور کی تک پہنچنے کے لیے سرور کی تک پہنچنے کے لیے سرور کی تک پہنچنے کے لیے کہ سرور کی تک پہنچنے کے لیے سرور کی تک پہنچنے کے لیے غوث اعظم کا وسیلہ چاہیے غوث اعظم کا وسیلہ چاہیے غوث اعظم کا وسیلہ چاہیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ رب تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے ترجمہ پا رہا ہے سورہ زخرف کی چوتھی آیت کریمہ ہے فیہا یفرق کل امر حکیم فیہا اس رات سے تقسیم کر دیا جاتا ہے ہر حکمت والا عزیزان سلامیہ
یہ ماہ مبارک شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور شعبان کے مہینے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشعبان شہری، الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہے کہ جیسے ہی شعبان المعظم کے مہینے کا آغاز ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں اور زیادہ عبادات میں ریاضت میں اضافہ فرما دیا کرتے، یعنی جیسے ہی شعبان کا مہینے کا آغاز ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اور زیادہ اضافہ فرما دیا کرتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے شعبان المعظم کے مہینے کے روزہ رکھا کرتے۔ تو آپ بھی نبی کے چاہنے والے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے سے محبت کی، فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اسی کو امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا کہ شعبان، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، تو نبی کو شعبان کے مہینے سے محبت، تو جو نبی سے محبت کرنے والے ہیں، اس لیے کہ جو محبوب وہ چیز پسند ہوا کرتی ہے، جو محبوب کے چاہنے والے ہوا کرتے ہیں اس چیز سے محبت کیا کرتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کو شعبان کے مہینے سے محبت ہے، اہل عقیدت کو چاہیے، ہم نبی کے غلاموں کو چاہیے، ہم نبی سے محبت کیا کرتے ہیں، اور محبت میں آپ اسی وقت کامل ہو سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا سے محبت کریں۔ نبی نے شعبان کے مہینے سے محبت کری ہے، آپ اسی وقت محبت میں کامل ہو سکتے ہیں کہ نبی کی محبت کی وجہ سے شعبان کے مہینے سے محبت کریں، اور اس طریقے سے محبت نہیں زبان سے، بلکہ اللہ کے نبی نے اس مہینے میں روزوں میں اضافہ کیا، یعنی رمضان کے مہینے کے علاوہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی نے شعبان کے مہینے کے روزے رکھے ہیں۔ تو آپ بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے کہ آپ شعبان کے مہینے میں روزے رکھیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شعبان کا ایک روزہ رکھ لیا کرتا ہے تو اس کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ جو شعبان کا ایک روزہ رکھ لیا کرتا ہے اس سے جہنم کی آگ دور ہو جایا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شعبان کے مہینے میں اکثر و بیشتر روزے سے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، قربان چاہیے فی جانب ملت اسلامیہ، اس لیے کہ محبوب کی ہر شے محفوظ ہوا کرتی ہے۔ ایک عاشق نے کسی سے دریافت کیا تھا کہ اے عاشق، یہاں تک کہ یہ تو بتا کہ تو نے تمام شہروں سے دیکھا ہے، تجھے کون سا شہر زیادہ محبوب ہے؟ اپنی جانب ملت اسلامیہ، آج دنیا بھی اعتبار سے دیکھے کہ اگر کسی کو کسی سے محبت ہو جایا کرتی ہے، اگر کسی کو کسی سے عقیدت ہو جایا کرتی ہے، اگر کوئی دنیاوی محبت میں ملوث ہو جایا کرتا ہے تو اس کے شہر سے بھی محبت کرتا ہے، اس کے قصبے سے بھی محبت کیا کرتا ہے، اس کے گاؤں سے بھی محبت کیا کرتا ہے، اس کے در و دیوار سے بھی محبت کیا کرتا ہے۔ انسان جب دنیاوی محبت میں گرفتار ہو جائے تو اس کے گلی کوچے سے محبت کیا کرتا ہے، اس لیے اس کے محبوب کی گلیوں کے راستے ہوا کرتے ہیں، ان سے محبت کیا کرتا ہے۔ محبت سے تمہیں کیا فائدہ مل سکتا ہے؟ محبت کرو تو اللہ کے نبی سے محبت کرو تاکہ تمہاری یہاں پر بھی جو زندگی اچھی ہو، اور مرنے کے بعد
تاکہ تمہیں اس کے فائدے پہنچ سکے. آج دنیاوی محبت میں انسان یہاں تک اتنا گم ہو چکا ہے کہ پورا دن اسی طریقے سے گزار دیا کرتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے عرض یہ کہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. تو اللہ کے نبی کی محبت کی وجہ سے اگر آپ اس مہینے سے محبت کیا کرتے ہیں، روح بیان کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ عزیزان ملت اسلامیہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں روزی اور رزق کا یہاں تک کہ پروگرام حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور اعمال و افعال کا پروگرام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا جاتا ہے. مصائب و آلام کا پروگرام جو ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سپرد کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ رضا کرتے ہیں، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عائشہ سنو، میں شعبان کے مہینے میں اس لیے رضا کرتا ہوں اس لیے کہ انسان کے سال بھر کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں اسے خالص عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتی ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شعبان المعظم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کیا کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان یعنی شعبان کے مہینے میں 15ویں شب میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو آئندہ سال مرنے والے ہیں ان کی اجل لکھ دی جاتی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میری اجل لکھی جائے تو میں روزے کی حالت سے ہوں. ابھی جانے ملت اسلامیہ اللہ اکبر. مگر آج کے دور میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس رات میں عبادات کو بدعت لکھا کرتے ہیں، اس رات میں عبادت کرنا بدعت ہے. مگر ابھی جانے ملت اسلامیہ، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، حضرات گرامی اس رات میں عبادت کرنا یہاں تک کہ بدعت نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات یہاں تک کہ عبادت کے لیے جب کھڑے ہوا کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے ہیں، اتنا طویل سجدہ فرمایا کرتے ہیں کہ میں سمجھتی ہوں یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روح آپ کے جسم اثر سے پرواز کر رہی ہے. حضرت عائشہ نبی کے پاس پہنچتی ہے اور آپ کے پاؤں کے انگوٹھے کو جنبش دیا کرتی ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ اپنے سر مبارک کو جنبش کرتے ہیں اور جو اپنے سر مبارک کو سجدے سے اٹھاتے ہیں، نماز سے فارغ ہوتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، حضرت عائشہ سے کہا کرتے ہیں کہ اے عائشہ، کیا تم نے یہ خیال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے یہاں تک کہ حق تلفی کی ہے؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں نے یہ گمان کیا تھا، میں نے یہ خیال کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح یہاں تک کہ آپ کے جسم اطہر سے پرواز کر رہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ، جانتی ہو یہ کون سی راز ہے؟ تو عائشہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ سنو، یہ شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے. رب تبارک و تعالیٰ اس رات سے اپنی خاص توجہ فرمایا کرتا ہے. دوسری رات میں یہ لکھا، دوسری روایت میں یہ ہے کہ مغرب کے بعد سے طلوع فجر تک رب تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر خاص تجلی فرمایا کرتا ہے. اور جو بندے بخشش و مغفرت چاہا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرما دیا کرتا ہے. ابھی جانے ملت اسلامیہ، تو اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو فضولیات میں نہ گزاریں، بلکہ جو وقت ملے اس کو نمازوں میں، دیگر اذکار میں گزاریں، تاکہ ہم اس رات کے فیض و برکات سے مالا مال ہو سکے. حضرات گرامی، یہی وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ قبروں یعنی قبرستان میں قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آئے اور چند ہی چلے گئے. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلی. میں نے یہ گمان کیا کہ ہو سکتا ہے اللہ کے نبی اپنی کسی دوسری ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے ہو. مگر میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی یہاں تک کہ جنت البقیع کے قبرستان کے اندر ہے, سر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں اور دعا فرما رہے ہیں. جب نبی نے میرے طرف دیکھا تو فرمایا کہ اے عائشہ, تم نے خیال کیا کہ اللہ کے نبی نے تمہاری ہم تلفی کی ہے, تمہاری خیانت کی ہے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عائشہ سنو, رب تبارک و تعالی اس رات میں بنی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی بخشش و مغفرت فرما دیا کرتا ہے. ملت اسلامیہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رات میں اپنے عزیز و اقارب جو مرحومین ہیں ان کے لیے قبرستان جائیں اور ان کے لیے ایثار ثواب کیا کریں. ملت اسلامیہ سرکار فرماتے ہیں, یہاں تک کہ حدیث پاک کی نقل کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی اس رات میں 300 رحمت کے دروازوں کو کھول دیا کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت اس رات میں 300 رحمت کے دروازے کھول دیا کرتا ہے. رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو لوگ بخشش و مغفرت والے ہوا کرتے ہیں اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دیا کرتا ہے. شراب پیا کرتا ہے یا جو شرابی ہے یا جو اپنے ماں باپ کو ستایا کرتا ہے یا جو زانی ہے یا سود خور ہے, جو گناہگار ہے, ان کی بخشش و مغفرت نہیں ہوا کرتی جب تک یہ دل سے توبہ نہیں کیا کرتے ہیں. اگر یہ سچے دل سے توبہ کر لیں تو رب تبارک و تعالی کی بخشش و مغفرت فرما دیا کرتا ہے. ملت اسلامیہ آخری بات یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑی علاقے سے گزرتے ہیں. یہاں دیکھتے ہیں کہ ایک پتھر ہے جو بڑا خوبصورت ہے, یہاں تک کہ چوکور پتھر ہے اور کیا ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تعجب ہوا کرتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تعجب ہوا کرتا ہے. رب تبارک و تعالی کی طرف سے ندا آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا کوئی اور عجیب واقعہ دینا چاہتے ہیں. یہاں تک کہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ اے پروردگار عالم ضرور. یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جانب حکم ہوا کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس پتھر پر یہاں تک کہ اپنے ڈنڈے کو مارو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ڈنڈا مارا ہو جایا کرتا ہے اور اس کے اندر سے ایک نوجوان نکلا کرتا ہے جس کے اندر عبادت الہی میں مشغول ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ. یہاں تک ایک ٹہنی ہوا کرتی ہے جس پر انگور لگے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فریاد کیا کہ تم اس کے اندر کب سے عبادت کر رہے ہو؟ تو بتایا 400 سال ہو گئے ہیں میں اس کے اندر عبادت کر رہا ہوں. ابھی جانے ملت اسلامیہ تم بڑے خوش نصیب ہو کہ رب تبارک و تعالی نے تمہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا فرمایا ہے. اگر تم ایک رات یعنی شعبان المعظم کی 15ویں شب جو آج کی رات ہے اس رات میں جا کر عبادت کیا کرتے ہو تو جو یہاں تک کہ 400 سال سے پتھر کے اندر عبادت کر رہا ہے اس شخص کی عبادت پر تمہاری ایک رات کی عبادت بھاری ہے. ملت اسلامیہ ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے کہ رب تبارک و تعالی نے ہمیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر عامل بنایا ہے. زندگی کو گزارا کرتے ہیں. ملت اسلامیہ تسبیح کی نماز ہے. انشاءاللہ ہم یہاں پر رہے. ہم نے ہر سال صلاۃ التسبیح کی نماز کو پڑھایا. آج بھی میں حافظ گنج میں لوگوں نے پڑھائی ہے. انشاءاللہ مسجد ہم جہاں ہر سال پڑھاتے ہیں پوری مسجد بھر جایا کرتی ہے. اگر آپ جماعت سے نہیں تنہا 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح پڑھی جاتی ہے بہت زیادہ فضیلت بھی ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح اگر روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے تو مہینے
مہینے میں نہیں پڑھ سکتے تو انسان کو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے، اگرچہ اس کے گناہگار سمندر کے جھاگ کے برابر ہیں، اگر کوئی یہ نماز پڑھا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ صلاۃ التسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 رکعات میں 300 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ آپ کے لیے وقت ہے، پڑھنا چاہتے ہیں تو جا کر پڑھیں۔ سب سے پہلے آپ نیت باندھنے کے بعد میں سبحانہ پڑھیں گے، سبحانہ پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ اسی کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، بڑی سی سورت میں لائیں گے، اس کے بعد پھر آپ یہی 10 مرتبہ پڑھنا، پھر آپ رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ کو یہی پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ سب اللہ حمیدہ کہہ کے کھڑے ہوں گے، پھر آپ کو کھڑے کھڑے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنا، پھر سجدے سے جب اٹھیں گے پھر آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا، پھر سجدے میں 10 مرتبہ پڑھنا، اس سے 75 مرتبہ ایک رکعت میں ہو جاتا ہے۔ پھر آپ جب دوسرے رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اس میں آپ کو سبحانہ نہیں پڑھنا، پھر 15 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنا، سورہ فاتحہ دوسرے سورت میں لانا، پھر آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے پھر 10 مرتبہ، پھر سجدے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے سے اٹھیں گے پھر 10 مرتبہ، پھر سجدے میں 10 مرتبہ، پھر یہ 150 مرتبہ ہو گئی۔ پھر آپ جب تیسری رکعت یعنی تحیات محمد پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے، پھر سبحانہ پڑھیں گے، سبحانہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ فاتحہ دوسری سورت میں لانے کے بعد پھر آپ کو اسی طریقے سے نماز پڑھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے جو نبی ہے اللہ بہت مہربان ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں تو ضرور ان نمازوں کو ادا کریں۔ اللہ تعالی سچی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس بات کی زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق